نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین جمعہ، اسلامی ماؤں بہنوں اور میرے پیارے بچوں، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، شان شوکت، عظمت و جلالت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود ہو، سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر۔ اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد ابھی آپ لوگوں نے سورہ نصر کی تلاوت مجھے کرتے ہوئے سنا۔ سورہ نصر، اس کے اندر جب یہ نازل ہوئی تو ایک اعتبار سے سمجھ لیجئے دو چیزوں کا بیان ہوا ہے اس میں۔ ایک تو اس بات کی بشارت ہے کہ یہ دین جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سارے عالم کو پہنچانا تھا، اس کی تقریباً نشر و اشاعت ہو چکی ہے، بڑی تیزی سے عرب کے اندر پھیل رہا ہے۔ ابھی جب آپ جس مشن کے لیے دنیا کے اندر آئے تھے وہ اب مکمل ہونے کو ہے، تو لہٰذا ابھی آپ کا دھیان دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ آخرت کی طرف کچھ زیادہ ہونا چاہیے۔ ایک تو دین کے مکمل ہونے کی بشارت اور اس کے غلبہ دین کی بشارت ہے۔ دوسرے، اس کے اندر جو چیز پوشیدہ تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت ہونا، یعنی پیشن گوئی کی گئی تھی اس صورت کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب کچھ ہفتے یا 1-2-3 مہینے کے ہی اس دنیا کے اندر کیا ہیں؟ مہمان ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے کیا ہونا ہے؟ رخصت ہونا ہے۔ یہ صورت
قرآن کے اندر ہم دیکھیں تو ترتیب کے اعتبار سے 108 یا 109 نمبر تک قرآن کے اندر کتنی 114 صورتیں ہیں، لیکن اگر نزول ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جائے سب سے آخر میں یہ صورت نازل ہوئی، آیت نہیں۔ تھوڑے دن پہلے جب بات آ گئی تھی تو لوگوں نے آیت بتا دیا تھا مجھے، آیتیں الگ ہیں، کامل صورت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل اخیر میں اتارا وہ کون سی صورت ہے؟ سورہ نصر۔ اور اس کے اندر یہی بیان کیا جا رہا تھا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ اس کے اندر 2 باتیں بیان کی گئی ہے۔ جس بات کو آپ کے سامنے آج مجھے بیان کرنا ہے، واضح کرنا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے۔ اسی صورت کو میں موضوع بنا کر آپ کے سامنے وفات رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کیسے ہوئی، اور اس دنیا سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے تو کیا مجھ کو اور آپ کو پیغام دے کر گئے، اور کس حد تک ہم اس پر عمل پیرا ہیں، اس کے تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنی بھی باتیں میں کہوں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی تبلیغ بھی کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم سبھی جانتے ہیں دنیا کے اندر کوئی بھی مخلوق اللہ کی جاندار ہے، اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر آئے اس کو زندگی ملے اور اس کی زندگی کا اختتام نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ دنیا کے اندر جانے کے بعد جتنی زندگی اللہ نے لکھی ہے مقدر کی، اتنی اس کو جی کر ایک وقت اس کے اوپر آتا ہے، اس کی زندگی کا کیا ہوتا ہے؟ خاتمہ ہوتا ہے۔ بالکل ہو بہو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر دوسری جگہ فرمایا ہے اپنے نبی سے خطاب کرتے ہوئے، اشارتاً وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے نبی ہم نے کسی بھی انسان کے لیے جو آپ سے پہلے آئے یہ چیز اس کے لیے ممکن نہیں تھی کہ وہ ہمیشہ رہے۔ کہنے کا مطلب آپ سے پہلے جتنی بھی انسانیت دنیا کے اندر آئی سب اس دنیا سے کیا ہو چکے ہیں؟ رخصت ہو چکے ہیں، سب کی وفات ہو چکی ہے۔ أَفَإِن مِتَّ، اگر آپ پر بھی موت طاری ہو تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو موت دے فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا آپ کے مخالفین اور دشمن کیا ہمیشہ رہیں گے؟ نہ، آپ پر بھی موت طاری ہونے والی ہے، اور آپ کے جتنے بھی دشمن ہیں آپ کو تکلیف دینے والے سب پر بھی موت طاری ہونے والی ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں کہا اِنَّكَ مَيِّتٌ، اِنَّكَ مَيِّتٌ، اے نبی آپ انتقال فرمانے والے ہیں، آپ کو موت آئے گی، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور یہ سب بھی مر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن کے اندر یہ بات بتا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا، پردہ فرما گئے، یہ ہے وہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ چاہے انبیاء ہوں، چاہے اولیاء ہوں، چاہے صلحاء ہوں، سب پر موت طاری ہونے والی ہے، اور ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہو گیا، جیسا کہ قرآن صاف صاف بتا رہا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا، سن 10 ہجری کی بات، جب مشن مکمل ہو چکا تھا، تقریباً دین کے سارے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل
فرما دیے تھے۔ ایک حکم باقی تھا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مکمل کرانا تھا، اور وہ کیا تھا؟ حج بیت اللہ۔ اللہ کے رسول نے اپنی ساری زندگی کے اندر کتنے حج کیے؟ ایک ہی حج۔ یہ حکم باقی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے یہ ہم کو بتانا چاہتے تھے کہ حج اس طرح کرنا ہے۔ کوئی بھی عبادت جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے۔ حکم اللہ کا، طریقہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو 10 ہجری کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تو آپ حج پر روانہ ہو گئے۔ بات طویل ہو جائے گی، مختصراً عرض کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری حکم ان کے ذریعے سے مکمل کرانا تھا، کہاں پر تھے؟ عرفہ کے میدان کے اندر۔ وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارتاً یہ بات بتا دیا کہ بس یہ آخری حکم ہے، اس کے بعد آپ کی توجہ، آپ کا دھیان، ایسی بات نہیں ہے آخرت کی طرف نہیں تھا، بلکہ اور آپ کو زیادہ کرنا ہے۔ کہاں؟ آخرت کی طرف آپ کا دھیان۔ باتیں لوگوں سے ذرا کم، ملنا جلنا لوگوں سے ذرا کم، اور توجہ کہاں؟ میری طرف۔ جیسا کہ میں نے سورت پڑھ کر آپ کے سامنے سنایا، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے دین کے معاملے میں، اور آیت الناس، اور آپ لوگوں کو دیکھو، یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ دین کے اندر لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ یوں سمجھ لو کہ جب دین کو غلبہ ہونے لگے آپ کو کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک، آپ کو اپنے رب کی تسبیح بیان کرنا ہے، ذکر میں لگے رہنا ہے، واستغفر، اور استغفار کرنا ہے، بخشش طلب کرنی، انہ کان توابا، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، بخشش طلب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا۔ تو میں کہہ رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ عرفات کے میدان میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نویز سنا دی، وہ کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے اتار دیا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا۔ الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی، جو نعمت میں نے تم کو عطا کی اس نعمت کو میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا، اور تیرے لیے اسلام کو میں نے پسند کر لیا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرنے لگے کہ اب تھوڑے ہی دن اب میرے باقی رہ گئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً وہیں پر جب اللہ کے رسول نے آخری خطبہ دیا اس کے اندر ایک جملہ کہا اپنے ساتھیوں سے، کیا کہا؟ لعلی لا القاکم بعد آمن ھذا، میرے دوستو ہو سکتا ہے تم سے یہ میری آخری ملاقات ہو، اس سال کے بعد یا آج کے بعد میں پھر اس میدان میں آپ کے ساتھ نہ رہوں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو بات کہی اس کو بڑی مضبوطی سے مجھ کو اور آپ کو جب تک میرے رب کی زندگی باقی ہو تھامے رہنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا اس موقع پر ترکت فیکم امرین، 2 باتیں چھوڑے جا رہا ہوں میں تمہارے بیچ میں۔ ذرا جملے پر غور کریں، ترکتو کہا، اترکو نہیں کہہ رہا، میں نے چھوڑ دیا اب تمہارے حوالے۔ کیا مطلب ہے؟ جو چیز میں نے دی اب یہ تمہاری ہے، میں جا رہا ہوں۔ ترکت فیکم امرین ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدہ ابدا، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی بھی پھر تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آج کے دن میں تم کو یہ باتیں بتا کر جا رہا ہوں کہ فلانی چیز کو تم کو مضبوطی سے تھامے رہنا ہے۔ اور وہ کون سی چیز؟ کیا کہا؟ کتاب اللہ۔ کیوں؟ قرآن مکمل نازل ہو گیا تھا۔ اور پھر کیا کہا؟ وسنتی، اور میرے طریقے یعنی میری احادیث، جتنی میری باتیں ہیں جو میں نے تمہارے سامنے پیش کی ہے وہ اور اللہ کا کلام، اس کو تم مضبوطی سے تھامو تو پھر کبھی بھی تم کیا نہیں ہو سکتے؟ گمراہ نہیں ہو سکتے۔
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جب ایام چل رہے تھے اس طرح کے پیغامات دے کر چلے گئے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا اللہ کے رسول کی وفات کے تعلق سے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج مکمل کر کے مدینہ آ گئے۔ مدینہ آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا عمل کیا وہ پتہ ہے وہ کہاں چلے گئے؟ مدینہ میں 10 کلومیٹر یا 12 کلومیٹر کی دوری پر شہدائے احد ہیں، ان کے مقبرے کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کے سامنے درس میں بات آئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد ہیں، احد کے جتنے شہداء ان کی نماز جنازہ کتنے سال کے بعد پڑھی تھی؟ 8 سال کے بعد۔ اب 10ویں ہجری کو غالباً 2 یا 3 ہجری کو وہ جنگ پیش آئی تھی جس میں شہداء شہید ہو گئے تھے، ان کے مقبرے میں ان کی قبر کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ دیکھیے 2 باتیں بیان کی گئی، بعض لوگوں نے کہا اللہ کے رسول نے وہاں جا کر دعائیں کی ان کے لیے، اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے باقاعدہ جنازے کی نماز ادا کی۔ الفاظ دیکھیں تو دونوں ہم اس سے مراد لے سکتے ہیں۔ صلی علیہم کا لفظ آیا، صلی علیہم دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ان پر نماز کے لیے بھی لفظ صلی کا استعمال ہوتا ہے، صلاح ہی کہتے ہیں نا نماز کو۔ تو ہو سکتا ہے اللہ کے رسول نے وہاں نماز پڑھی ہو یا دعا کی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ اب میں چند ہی ہفتوں کا مہمان ہوں، تو اپنے ان یاروں کے پاس جو دنیا سے رخصت ہو گئے تھے ان کی قبر کے پاس جا کر ان کے لیے دعائے مغفرت کی، اور یہ اللہ کے رسول کی ان کے لیے آخری دعا تھی۔ یعنی ان کو یہ بتا کر وہاں سے اللہ کے رسول رخصت ہوتے ہیں کہ اب تھوڑے دن کے بعد میں بھی اسی دنیا کے اندر اسی عالم کے اندر میں تمہارے پاس آنے والا ہوں۔ ایک مرتبہ ایسے ہی جیسے ہم لوگ بیٹھے ہیں، ایک مجلس لگی ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت کی کیسے کیسے اشارے دیے ہیں، ذرا غور کرنے کی بات۔ پھر انسان جا کر کیسے انکار کرتا ہے کہ اللہ کے رسول کا انتقال نہیں ہوا؟ ایک مجلس میں بہت سارے صحابہ کرام بھی تھے اور عورتوں کا بھی مجمع تھا، جس میں امہات المؤمنین اور آپ کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو قریب کیا اور ان کے کان کے اندر کچھ کہا۔ جیسے اللہ کے رسول نے کان میں کچھ کہا، زار و قطار رونے لگی۔ کون؟ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، بڑی زوروں سے رونے لگی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قریب آؤ، پھر کان میں کچھ کہا، پھر مسکرا اٹھیں۔ ایک مرتبہ کہنے پر رو دیا، دوسری مرتبہ کہنے پر ہنس دیا۔ اب اسی مجلس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ذرا آگے نکل گئے مجلس سے تو ان کی بیٹی کو قریب کر کے کہا، ذرا بتاؤ تو صحیح، آپ کے ابو نے آپ کے کان میں کیا کہا ایسی بات کہ پہلے تو تم رو پڑی، پھر اس کے بعد ہنس دیا تو نے؟ ذرا اس جملے پر غور کریں، کیا کہتی ہیں بیٹی؟ لم اکن لافشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز میں فاش نہیں کر سکتی۔ کیا کہا میں نہیں بتا سکتی، یہ راز کی بات ہے۔ لیکن وہ امہات المؤمنین تھی، مومنین کی ماؤں میں سے ایک ماں ام المؤمنین تھی، وہ بھاپ گئی تھی کچھ نہ کچھ اہم اور ضروری ہی بات ہوگی جس پر پہلے اس نے رو دیا اور پھر بعد میں یہ ہنس پڑی ہے، لیکن اب تو میں ان کے پاس پوچھ نہیں سکتی کیونکہ اس نے صاف انکار کر دیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، وفات کے چند دنوں کے بعد پھر وہی بات پوچھنے لگی، کیونکہ وہی بات ان کے دل میں کھائے جا رہی تھی۔ کیا آخر وہ راز ہے؟ چلیے اللہ کے رسول کی زندگی میں تو نہیں بتایا، ہو سکتا ہے اب وفات ہو گئی ہو تو وہ راز مجھے بتا سکتی ہیں، تاکہ امت تک وہ راز فاش ہو جائے اور کیا حقیقت ہے لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ پوچھنے پر کہا، پہلی مرتبہ جب میرے ابو نے میرے کان میں جو بات کہی تھی وہ اپنی موت کی خبر سنائی تھی، جس پر میں رو پڑی۔ میرے ابا نے مجھے قریب کر کے کان میں کہا کہ میں چند دنوں کا مہمان ہوں، اب میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ مجھے برداشت نہیں ہوا، میں رو پڑی۔ پھر میرے ابو نے کہا قریب کر کے، تو پریشان کیوں ہوتی ہے؟ میرے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سب سے پہلے میرے رشتہ داروں میں
مجھ سے آ کر اگر کوئی ملاقات کرنے والی ہے تو میری بٹیا تو اتنا کہنا تھا تو میں ہنس پڑی۔ ہم کو اگر کبھی کوئی ڈاکٹر کہے کہ تو چند دنوں کا مہمان ہے، تو مرنے والا ہے، تجھے فلانی بیماری لاحق ہو گئی ہے، تو انسان گھبرا اٹھتا ہے موت کے نام سے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دے دی، کان میں کہا کہ سب سے پہلے آ کر تو مجھ سے ملاقات کرنے والی ہے، کھلکھلا اٹھی۔ یہ ہوتا ہے موت سے محبت، آخرت سے محبت، آخرت کی طرف توجہ اور دھیان۔ وہ نبی اور یہ نبی کی بیٹی ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی دیگر مواقع پر اپنی موت کے تعلق سے، وفات کے تعلق سے کہا تھا۔ ایک بڑھیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے میراث کا مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ بات طویل ہے، میں آپ لوگوں کو مختصراً کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے قرآن نے کتنی جگہ کہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مواقع پر کہا ہے۔ آئی بڑھیا آ کر جب سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مسئلے کا حل بتا دیا، اور جاتے جاتے یہ کہا کہ اگلی دفعہ جب تم کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آؤ اور مجھے نہ پانا تو کس سے تم کو ملنا ہے، کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ وہ ہوں گے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ کوئی بھی مسئلہ اگر تم کو درپیش ہو اور اگر میں وہاں پر نہ رہوں تو کس سے پوچھنا؟ میرے بھائی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ 29 صفر، ہم سبھی جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ماہ ربیع الاول 12 تاریخ کو ہوا تھا، لیکن 29 صفر، یہ صفر ربیع الاول سے ایک مہینہ پہلا ہے، صفر کے بعد ربیع الاول آتا ہے نا۔ 29 تاریخ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقیع گئے ہوئے تھے کسی کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے۔ جنازے سے فارغ ہو کر، تدفین سے فارغ ہو کر گھر لوٹے تو سمجھ لیجئے 29 تاریخ سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض الموت لاحق ہو گئے۔ وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑنا شروع ہو گئے۔ 29 تاریخ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بقیع سے واپس آئے تو سر پھٹا جا رہا تھا، بڑی زوروں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر درد کر رہا تھا۔ آئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس اور آ کر کہنے لگے، یا عائشہ میرا بہت سر پھٹا جا رہا ہے، بڑی زوروں سے درد کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی میرا بھی آج سر درد کر رہا ہے۔ اتفاق دیکھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہو رہی ہے اور حضرت عائشہ کو، لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا یہ سنیے، بل انا ورأسا، اے عائشہ مجھے جو تکلیف لاحق ہو گئی ہے تیری تکلیف کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اگر میری تکلیف تو محسوس کرنے لگے تو وہ برداشت سے باہر ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب بیان کیا کسی موقع پر کہ ایسی تکلیف کیوں ہوئی۔ ہم سبھی جانتے ہیں جنگ خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت نے کھانے میں زہر ملا کر دیا تھا، پتہ ہے نا، زہر ملا کر دیا تھا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زہر کا اثر نہیں ہوا، کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی تھی، ذرا بھی اثر نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بڑی مدت تک بحیات رہے، لیکن کہتے ہیں کہ وہ زہر اتنا خطرناک تھا، اس کا اثر میں نے اپنی بیماری کی حالت میں پایا، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب دن گزرنے لگے، 29 سے 30 تاریخ ہوئی، پھر مہینہ ربیع الاول کا شروع ہو گیا، بیماری دن بہ دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتے جا رہی تھی۔ اب یوں سمجھ لیجیے 10-12 دن زندگی کے اللہ کے رسول کے رہ گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ یہ جو ایام ہے میں اپنی لاڈلی بیوی اس کے پاس گزاروں۔ کس کے پاس؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں، منمانی نہیں کیا، پوچھنے لگے تمام اپنی ازواج سے، این انا غدن، این انا غدن، کل میری باری کس کے یہاں ہے، کل میری باری کس کے یہاں ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھتے جا رہی تھی اور ازواج مطہرات بھی محسوس کر رہی تھیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام ہیں، تو سبوں نے خوشی خوشی اپنی باری
کن کے لیے قربان کر دی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے، اور کہا اللہ کے رسول آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کی مراد، آپ کیا چاہتے ہیں ہم سمجھ گئے ہیں، آپ خوشی خوشی کس کے یہاں رہ سکتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہاں۔ فرماتی ہیں یہ میری بہت بڑی زندگی کے اندر سعادت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں آپ کی خدمت کا مجھے موقع ملا۔ دن بڑھتے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھتے جا رہی ہے۔ کہتے ہیں ایسے موقع پر میں نے ذرا آپ پر رقیہ کر کے دم کیا۔ اللہ کے رسول نے جو تعلیمات دی تھی کس کو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو، وہ پڑھ کر کس کے اوپر دم کرتی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جب تک تھوڑی بہت جان تھی، بدن کے اندر طاقت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آ کر کیا کرتے تھے؟ امامت کرتے تھے، نماز پڑھا رہے تھے۔ جب 5 یا 6 دن رہ گئے تھے، آخری 4-5 دن، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مسجد کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ آگے سے آپ لوگوں کو نماز کون پڑھائیں گے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہہ دو کہ وہ تم کو نماز پڑھائے، اب میرے اندر طاقت نہیں رہی۔ اتنا کہنا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رونے لگی اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول میرے ابا جان رقیق القلب ہیں، بہت نرم دل ہیں، آپ کی جگہ کھڑے ہو کر وہ نماز نہیں پڑھا پائیں گے، برداشت نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول یہ ذمہ داری میرے ابا کو مت دیجیے۔ پھر بھی اللہ کے رسول یہی کہے جا رہے تھے کہ ابو بکر سے کہہ دو کہ اب وہ نماز پڑھائے۔ چنانچہ آخری ایام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز کس نے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ کو یعنی کہ امت کو پڑھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پیر کو ہوا تھا، بدھ کا دن تھا، 4-5 دن پہلے کی بات۔ بہت غشی طاری ہو رہی تھی، بہت حالت بگڑتے جا رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج سے کہا کہ مجھے 7 کنووں سے 7 مشکیزیں بھر کر پانی لاؤ اور اس سے مجھے نہلاؤ۔ چنانچہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی، ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی، ان کے پاس ایک ٹب تھا، بڑا سا ٹب یا بکیٹ کہہ سکتے ہیں۔ 7 کنووں سے 7 مشکیزیں بھر کر پانی لایا گیا اور اس میں اللہ کے رسول کو بٹھا کر نہلا دیا گیا۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا افاقہ ہو گیا، بدھ کا دن تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے مسجد میں، ظہر کا وقت تھا، ظہر کی نماز سے پہلے ممبر پر چڑھے اور مختصر سا خطبہ دیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ یا آخری تقریر تھی، اور نماز کے بعد بھی، نماز پڑھا کر نماز کے بعد بھی تھوڑی سی جو تقریر رہ گئی تھی وہ تقریر مکمل کی، اور اس تقریر کے اندر جو بات کہی تھی وہ یہ تھا، اللہ کے رسول نے کہا ایک بندہ ہے، ایک اللہ کا بندہ ہے جسے اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ دنیا میں رہے، چاہے تو وہ میرے پاس آ جائے، جہاں پر عمدہ نعمتیں اس کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ 2 آپشن ہیں، چاہے تو دنیا میں رہ سکتا ہے، چاہے تو آ کر میرے سے ملاقات کر سکتا ہے، بہت ہی عمدہ نعمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ جملہ کہا اور آگے کیا کہا؟ اس بندے نے بجائے دنیا کو اختیار کرنے کے آخرت کو چن لیا ہے، آخرت کی نعمت کو چن لیا ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بڑے زار و قطار سے رونے لگے، فوراً سمجھ گئے کہ اب مختصر سا وقت رہ گیا ہے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے والا ہے۔ اس کے بعد جب اگلا دن آیا، جمعرات کا دن تھا، وہی حالت، بار بار بے ہوشی طاری ہو رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر وہی پانی ڈال کر نہلایا گیا۔ تو غسل کے بعد، نہلانے کے بعد تھوڑا سا ہوش آیا، اب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان وصیتوں کو بیان کرنے جا رہا ہوں جو آخری لمحات پر اللہ کے رسول نے مجھ کو اور آپ کو تا قیامت تک آنے والی انسانیت کو کیا تھا۔ دنیا سے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی اپنی امت کا ایسا درد، امت کی ایسی فکر
کہ شاید کہ آپ سے پہلے کسی نبی نے کی ہوگی. ایسی بات نہیں، تمام نبیوں کو اپنی امت کی بہت ہی زیادہ فکر تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مختصر سی زندگی ملی، اور اس مختصر سی زندگی کے اندر ایسے گھٹن، ایسے امت کا درد لے کر اس دنیا سے گئے کہ اللہ، کہ جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے مکہ کے اندر اور ہم ہندوستان کے ایک کونے کے اندر مسجد کے اندر بیٹھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محنت کا نتیجہ اسلام سے نوازا. الغرض میں وصیت بیان کرنے جا رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوش آیا، اللہ کے رسول نے جو جملہ اپنی زبان سے نکالا وہ کیا تھا؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ تعالیٰ لعنت کرے یہودیوں پر اور نصرانیوں پر، ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنا دیا تھا. گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یحذر ما صنعوا، اس بات سے ڈرا رہے ہیں کہ تم ان کے جیسے مت ہونا. اب آپ فیصلہ کرو، اب آپ فیصلہ کرو کہ امت کیا کر رہی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا تھا. کیا کہا جا رہا ہے؟ جہاں مسجد ہو وہاں قبر نہیں، جہاں قبر ہو وہاں مسجد نہیں. اور بڑے بڑے دین کے دعوے کرنے والے، اپنے آپ کو مبلغ کہنے والے، ان کی مساجد کے اندر ان کے بزرگوں کی قبریں موجود ہیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں جہاں قبر ہے وہاں نماز جائز نہیں، قبرستان کے اندر نماز جائز نہیں ہے. قبر کے سامنے کھڑے ہو کر انسان نماز نہیں پڑھ سکتا. کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ اللہ کی لعنت ہو، یہودیوں نے ایسا کیا تھا. یہاں یہودیوں کے مقابلے میں بہت آگے چلی گئی یہ امت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کے بجائے زندگی میں تو بڑے بڑے مخالفین گزرے ہیں. اللہ کے رسول کی رخصت ہونے کے بعد مخالفت، اللہ حفاظت فرمائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے وصیت کی، جو یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ طاقت نہیں ہے مسجد میں آ کر نماز پڑھانے کی، طاقت نہیں. آخری نماز میں نے کہا نا بدھ کے دن اور جمعرات کے دن جو جملہ آپ کی زبان سے نکلا ہے وہ کون سا ہے؟ کہ شرک مت کرنا، قبروں کے سامنے مت جھکنا، قبروں کے سامنے مت جھکنا، اللہ کی لعنت ہے ان پر. اور پھر دوسری جو وصیت اللہ کے رسول نے کی وہ کیا ہے؟ الصلاۃ، الصلاۃ، نماز. نماز جو سب سے پہلے عبادت مسلمان ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے بھی ہم کو حکم ہے، وہ کون سا ہے؟ نماز ہے نا. تو اللہ کے رسول نے کہا الصلاۃ. دنیا سے جا رہے ہیں، امت کو بتا کر جا رہے ہیں کہ نماز کے معاملے میں سستی اور کاہلی بالکل مت کرنا. اب دیکھیے آپ، بہت سارا امت کا طبقہ جمعہ آنے والا ہے، بہت سارا ایسا ہے جو خالی عید کی کہتا نا 8 کی کھاٹ کی 360 کی. آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نمازوں سے کوسوں دور ہیں، کوسوں دور ہیں. اور اللہ کے رسول جاتے جاتے کیا کہے گئے؟ الصلاۃ، الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا. اور کون سی زیادہ نمازیں ہیں؟ 5 وقت کی نمازیں، اور وہ بھی ہمارے لیے بوجھ بنی ہوئی ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. خشوع کرنے والوں کے لیے یہ بوجھ نہیں بن سکتی. جن کے اندر خشوع نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، ان کے لیے بڑا بوجھ ہوتا ہے. تو کیا کہے گئے؟ دوسری وصیت صلاۃ. اور آگے کیا کہا؟ وما ملکت ایمانکم. اس پر ذرا ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے، خصوصاً ان لوگوں کو جن کی دکانیں ہیں، جن کے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں، یا ایسا ہے کہ بڑے پیسے والے ہیں، گھروں میں نوکرانیاں ہیں رکھے ہوئے ہیں، ان کے تعلق سے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کمزوروں کو کچلا جاتا تھا، دبایا جاتا تھا، ان کے حقوق مارے جاتے تھے. تو اللہ کے رسول جاتے جاتے یہ کہے گئے، خالی ان لوگوں کو نہیں، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے، اگر آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے اور آپ کے ماتحت اگر کوئی کام کر رہا ہے، کہ ان کے حقوق کبھی مت دبانا، ان کے اوپر ظلم کبھی مت کرنا. یہاں وما ملکت ایمانکم سے مراد خالی باندیاں ہی نہیں ہیں. اگر ہمارے پاس کوئی بھی انسان کام کرتا ہے، ہم اس کے مکھیا ہیں، ہم اس کے مدیر ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو ان کے حقوق، ان کا پسینہ سوکھنے سے پہلے پہنچائیں، ان کی اجرت دیں. یہ نہیں کہ وقت گزر گیا، کام لے رہے ہیں، کام پہ کام لے رہے ہیں اور ان کے حق مار رہے ہیں. ایسا نہیں. اللہ کے رسول اللہ کی آخری وصیت یہ تھی. پھر اس کے بعد آ گیا آخری دن. وہ کون سا دن ہے؟ پیر کا دن.
جس دن ہم سبھی جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، پیر کا دن تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھتے جا رہی ہے۔ فجر کے وقت نماز چل رہی تھی مسجد کے اندر، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں جڑا ہوا حجرہ تھا، کس کا؟ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کا، مسجد نبوی سے جڑا ہوا پردہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، ایسے رینگتے جا کر تھوڑا سا پردہ ہٹا کر دیکھا اور مسکرائے کہ الحمدللہ میرے تمام ساتھی اللہ کی عبادت کے اندر محو ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ پھر پردہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا کر دیا۔ اس چیز کو محسوس حضرت ابوبکر امامت کر رہے ہیں، محسوس کیا، اور صحابہ نے محسوس کیا اور بہت خوش ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نماز پڑھتا دیکھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں، تو صحابہ کرام کو بھی بڑی خوشی ہوئی۔ چاشت کا وقت آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھتے جا رہی تھی۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا، بازو کے اندر ایک بکیٹ کے اندر پانی تھا۔ حضرت فاطمہ آتی ہیں رضی اللہ عنہ، اپنے ابا کی تکلیف کو دیکھ کر کہتی ہیں وا کربا ابتا، وا کربا ابتا، ہے رے میرے ابا کی تکلیف، ہے رے میرے ابا کی تکلیف۔ ابا کی تکلیف کو دیکھ کر تلملا اٹھتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں ذرا سنیے، اللہ کے رسول کہتے ہیں لیس علی ابیکی کرب بعد اليوم، بٹیا پریشان مت ہونا میری تکلیف دیکھ کر، یہ آخری تکلیف ہے، اس کے بعد پھر آپ کے ابا کو کبھی تکلیف لاحق نہیں ہوگی، اس کے بعد کبھی آپ کے ابو کو تکلیف نہیں ہوگی، یہ بس آخری وقت ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی بڑھتے جا رہی تھی، بڑھتے جا رہی تھی، اور زبان سے جو کلمات تھے وہ کیا تھے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ان للموت لسکرات، ان للموت لسکرات، کہا موت کے لیے سکرات ہے، کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کی موت ہو اور سکرات سے نہ گزرے ہو۔ ماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں لوگوں کی سکرات کو دیکھ کر اس کو ناپسند کرتی تھی، لیکن جب میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حالت ہے، اس کے بعد سے میں اس کو ناپسند کرنا چھوڑ دیا کہ ہاں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ اس پر موت طاری ہو اور پھر اس کے اوپر سکرات نہ ہو۔ بہت نازک وقت ہوتا ہے، بہت نازک وقت ہوتا ہے وہ، اور اس وقت ماں عائشہ کہتی ہیں جو الفاظ آپ کی زبان پر تھے وہ کیا تھے؟ مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ مجھے ان لوگوں سے ملا جن پر تیرا انعام، رسول ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں، پھر بھی اللہ سے یہی مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے ملا دے، کیسوں سے؟ تیرے انبیاء سے، شہداء سے، صدیقین سے، صالحین سے، میرے ان سے ملاقات کرا دے۔ اور پھر آخری اب دم نکلنے والا ہے، روح قبض ہونے والی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان پر اٹھائی ایسے ہاتھ، اور کیا کہا؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ کچھ بھی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کیے ہیں، کوئی بھی گناہ نہیں آپ پر، بخشے بخشائے ہیں، پھر بھی آخری کلمہ کہ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، ورحمنی، مجھ پر رحم کر، والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اور مجھے اپنے پاس بلا لے۔ یہ کہہ کر دھیرے 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 آپ کا ہاتھ نیچے آیا اور پھر آپ کی جان نکل گئی، آپ کی روح قبض ہو گئی۔ اتنا سننا تھا، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سارا مدینہ تاریک ہو گیا، سارے مدینے کے اندر اندھیرا چھا گیا، ایسا لگتا ہے کہ ساری جگہ ہم کو اندھیرا ہی نظر آ رہا ہو۔ ایک وہ وقت تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے کہاں آئے تھے؟ مدینہ کے اندر، سارا مدینہ روشن ہو گیا تھا، ہر جگہ ہم کو روشنی ہی روشنی نظر آ رہی تھی، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو ہمارے دلوں کی کیفیت بدل گئی، سارا مدینہ ہم کو کیا محسوس ہونے لگا؟ تاریک ہو گیا ہو، ہر طرف اندھیرا چھا گیا ہو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جانتے ہیں کہ کیسے ساتھی تھے آپ کے، جیسے ان کے کان میں بات پڑی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، غصے میں آ گئے، تیش میں آ گئے اور چلا اٹھے، اگر جو بھی کہے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے میں اس کی گردن مار دوں گا۔ محبت تھی نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر برداشت نہیں ہوئی، ہضم نہیں کر پائے، غصے میں آ گئے۔
لیکن جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو حجرے میں آئے اور سب سے پہلا جو عمل کیا تھا وہ چادر مبارک آپ کے سر سے ہٹا کر آپ کی پیشانی کو چوم لیا اور آنکھوں سے بے تحاشا آنسو جاری ہو گئے۔ یہ تو ہونا ہی ہے نا۔ دیکھیے نوحہ خوانی، گریبان پھاڑنا، چلانا چیخنا جائز نہیں ہے، لیکن انسان کی فطرت ہے کوئی بہت بڑا غم لاحق ہو تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اولاد کے انتقال پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے کہ ساتھی اب ان سے جدا ہو گئے۔ پھر حضرت ابوبکر، بس بات بہت ہو رہی ہے، تھوڑی دیر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پھر وہیں آپ کا چہرہ ڈھانک کر مسجد میں آتے ہیں، منبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وہ آیت پڑھ کر، ہمیشہ میں پڑھ کر سناتا رہتا ہوں، وما محمد الا رسول۔ سن لو میرے بھائیو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہیں۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی دنیا کے اندر رسول آ چکے ہیں۔ اگر ان کا انتقال ہو جائے یا ان کا قتل ہو جائے، کیا تم الٹے پاؤں پھر واپس ہو جاؤ گے؟ یعنی تم پھر مرتد ہو جاؤ گے؟ یہ کس نے کہا؟ حضرت ابوبکر نے۔ اور یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا یہ آیت ابھی ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نازل کی ہو، میں تیش میں آ کر بھول گیا اور میں کیا کر بیٹھا۔ پھر آگے کیا کہا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے؟ سنو میرے بھائیو، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ دھیان سے سن لو میرے ساتھیو، اگر تم میں کا کوئی بھی انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کر رہا تھا تو سن لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، سن لو اللہ تبارک و تعالیٰ حی ہے، زندہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر موت طاری نہیں ہوتی۔ کیوں کہا؟ کیونکہ پچھلی امتوں کے ساتھ ایسا ہوتا تھا، نبی آتے تھے، دین آتا تھا، نبی جاتے تھے، ساتھ میں ان کے دین چلا جاتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو اس امت کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمت دی، قوت دی، اور انہوں نے یہ جملہ کہا۔ تو لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں کیا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس دین کی خاطر کیا کیا، اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اور حد تو یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے ہیں، ایسی مطلب افلاس اور مفلسی کہ جس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح انتقال ہوا تھا، اس رات چراغ جلانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تیل نہیں تھا، باجو والوں سے عاریتاً لیا گیا تھا۔ اندازہ لگائیے، اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا ہے، ایسی ناداری کی حالت کہ آپ کے پاس جو ایک زرہ تھی وہ بھی ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی۔ یہ ہے انبیاء، کسی کو دینار اور درہم کا وارث نہیں بناتے۔ آج ہم بٹورے جا رہے ہیں اور چھوڑے جاتے ہیں اپنے پیچھے فتنہ۔ ایسی بات نہیں، کمانے سے منع نہیں، کماؤ اور اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرو، ضرورت بھر اپنے اوپر خرچ کرو، اور اللہ کے راستے میں یہ سب ملنے والا ہے، جو دیں گے وہ ملے گا، اور جو اپنے اوپر خرچ کریں گے وہ تو اپنا ہے، یہ ملنے والا نہیں ہے بلکہ یہ ختم ہونے والا ہے۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت طاری ہو چکی، اور اللہ کے رسول اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اگر آج کسی کی ذہن کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں، زندہ ہیں، وہ غلط عقیدہ ہے۔ ایسا عقیدہ ایک مسلمان اور مومن کا نہیں ہو سکتا، یہ مشرک کا عقیدہ ہے۔ ایسے عقیدے سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے ذہن کو پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جتنی باتیں ہم کہتے سنتے سناتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ کو اور آپ کو صحیح معنی میں متبع اور پیروکار بنا دے، آپ کی وصیتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، شرک اور بدعات سے میرے اور آپ کی بلکہ پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امن اور اطمینان اور سکون کے ساتھ رمضان تک مجھ کو اور آپ کو پہنچائے، اور رمضان کے اندر
روزوں کی، قیام اللیل کی خوب تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔